السلام علیکم ناظرین، عتیق احمد خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لائرز آف پاکستان آفیشیل پیج سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ ہماری جتنی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو ضرور لائک کیا کریں اور دوسروں کی رہنمائی کے لیے اس کو شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک آپ کے پاس بروقت پہنچتی رہیں تو ہمارے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا آفیشیل پیج جو فیس بک پر ہے صرف اسے ہی لائک کریں۔ اور آج جو ہم ٹاپک آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ایک تو مفاد عامہ کا ٹاپک ہے، اور اس کے علاوہ جس طرح ہر جگہ خاص طور پہ پاکستان میں وومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، اور ہمارے جتنے ٹرائبل ایریاز ہیں خاص طور پہ جو سندھ میں اور بلوچستان میں اور اس کے علاوہ پشاور میں جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں ان میں بھی خاص طور پر دیکھا گیا کہ جو خواتین ہیں ان کو وراثت میں ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ ہمارے اسلام مذہب میں بھی اور ہمارے پاکستانی قانون میں ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ خواتین کو اگر ان کا حصہ نہیں دیا جا رہا تو وہ اپنا حق عدالت کے ذریعے کس طرح حاصل کر سکتی ہیں، اور آج ہم آپ کو دونوں طریقے بتائیں گے کہ جو زرعی زمین ہے وہاں سے آپ کیسے اپنا حصہ لے سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکیمز ہیں جیسے لاہور میں LDA ہے، یہاں پر اگر آپ اپنا شیئر لینا چاہتی ہیں تو کس طرح لیں گی۔ تو اب ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عورتوں کو ان کے حقوق بتائے ہیں، اور اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں عورتوں کو اتنی عزت اور تقریباً مرد کے برابر جو ہے وہ رائٹس دیے گئے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے، ان کے وراثت میں جتنے شیئر ہے اس کو ہر طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ بیوہ عورت کا کتنا حصہ ہے، اگر کسی کے باپ سے اس کی وراثت ہے تو اس کا کتنا حصہ ہے، بیٹیاں ایک ہے، ایک سے زائد ہیں، 3-4 ہیں یا جتنی بھی ہیں، ان کے تعداد کے حساب سے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عورت کو عزت اور مقام دیا ہے اتنا کسی بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں جو ہے عورت کو مقام نہیں دیا گیا۔ تو احادیث کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کئی دفعہ ایسے اشارے فرمائے ہیں کہ جس میں عورت کو اس کا حق دینے کا کہا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر کچھ ایسے ہمارے لوگوں میں ایک سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ جی بیٹی کو اگر حصہ دینے کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی اس کو بڑا کیا، اس کو پالا، اس کو پڑھائی پر اس کی خرچہ کیا، اور خاص طور پہ اس کو جہیز اچھا دیا، جو شرعی طور پر بھی اور قانونی پاکستانی قانون کے مطابق جہیز حرام ہے، جہیز دینا قانونی جرم بھی ہے، لیکن کیونکہ یہ اب ایک معاشرے کا کلچر، ایک ٹریڈیشن بن چکا ہے، اور ظاہر ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں اگر جہیز نہ دیا جائے تو پہلے تو لڑکی کے جو سسرال والے ہیں وہی نہیں اس کو جینے دیتے۔ تو اس لیے وقت کی ضرورت تقریباً بن چکا ہے لوگوں کو بس دکھانے کے لیے، جس طرح ہم باقی غلط العام چیزیں جو ہیں ان کو اپنے اوپر نافذ کر چکے ہیں، اسی طرح ایک جہیز کی لعنت کو بھی ہم اپنا چکے ہیں۔ بہرحال وہ بات کرتے ہیں جی کہ ہم نے اس کو اتنا جہیز دے دیا، اس کی شادی کر دی، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عورت کے بطور بیٹی حق دے دیا ہے تو پاکستان میں جو قانون ہے وہ کیونکہ اسلام کے بالکل اکارڈنگ قانون ہے، تو ہمارے جو یہاں پر سول لاز ہیں، جتنے انہیریٹنس لاز ہیں، اس میں عورت کو پروٹیکشن دی گئی ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو یہ کہتے تھا جی کہ ہم نے تمہارا حصہ دے دیا ہے، تو کیونکہ وہ اس کی وراثت تو بنتی ہے ہمیشہ فوت ہونے کے بعد۔ یہ بات آپ لوگ سب کلیئر کر لیں کہ وراثت جو ہے وہ ہمیشہ مالک کے فوت ہونے کے بعد وراثت بنتی ہے۔ جیسے فرض کریں کہ اگر میرے والد صاحب تھے تو وہ فوت ہو چکے ہیں، تو ان کے فوت ہونے کے بعد جو ہے وہ میری وراثت بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میرے والد صاحب زندہ ہوتے اور میں ان سے ڈیمانڈ کرتا کہ جی مجھے میرا حصہ دیا جائے،
تو وہ حصہ نہیں بنے گا. وراثت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ مرنے کے بعد بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب وراثت ہماری بن گئی اس میں اب دیکھا جاتا ہے کہ جی جو بہن کے بھائی ہیں ان سے کہا جائے بھی کہ ہمیں ہمارا حصہ دے دو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, اپنے تعلق توڑ دیتے ہیں, اور جو ہے وہ کہہ لیں کہ بہنوں کا جو ہے وہ گھر میں بند کر دیتے ہیں آنا جانا, ان سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. تو بہنیں بجائے اس کے کہ اپنا حصہ لیں وہ کہتے ہیں کہ یار کیوں بھائیوں سے بھی ناراضگی لیں, تو اس لیے وہ کر کے وہ اپنا حصہ انہیں معاف کر دیتی ہیں. جو دنیاوی تو فائدہ لے لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان بھائیوں کی پکڑ کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ اب عورت اگر اپنا حصہ لینا چاہتی ہے اور ظاہر ہے پھر بھائیوں سے بگڑنی تو ہے, تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو اب خاص طور پہ میں لاہور کی بات کروں گا کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ایل ڈی اے کے جو جگہیں ہوتی تھیں یا رجسٹری وغیرہ کروائی جاتی تھی وہ زبانی انتقال ہو جاتا تھا. لیکن اب محکمے نے, اور خاص طور پہ جو پٹوار کے لاز ہیں لینڈ ریوینیوز میں, اس میں پٹواری کو اب جو کورٹ کی ڈگری ہے اس کے مطابق انتقال کرنا پڑتا ہے. تو کورٹ کی ڈگری جب وارثان کی ملتی ہے تو اس میں بھائی نہ چاہتے ہوئے بھی بہنوں کا نام لکھنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جب ایف آر سی بنتا ہے یعنی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ, تو اس کے اندر ظاہر ہے بہنیں بھی آتی ہیں, تو انہیں مجبوراً جو ہے وہ وراثتی انتقال میں بہنوں کا نام بھی لکھنا پڑتا ہے. اب کچھ وکلا صاحبان معذرت کے ساتھ جو کلائنٹس کو غلط گائیڈ کرتے ہیں کہ جی بہن کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم تیرے نام ٹرانسفر کرا دیں گے, ان کو جو ہے وہ جب لیگل ایئرس کی ڈگری لیں گے تو اس میں ڈیفینڈنٹ شو کر کے پھر انہیں ایکس پارٹی کروا کے تو ہے جو وہ ہم آپ کے اپنے نام ٹرانسفر کروا دیں گے. تو ان وکلا صاحبان کے لیے یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اس طرح کا نہ کیا کریں. اور دوسری بات اب یہ ہونا بھی نہیں ہے, کیونکہ ایل ڈی اے خاص طور پر جو محکمے جیسے سوسائٹیز بن رہی ہیں وہاں پہ ان چیزوں کو کافی جو ہے وہ اسٹرکٹلی دیکھا جا رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے اگر آپ وارثان کی ڈگری لیتے ہیں تو پہلے سب وارثان کے باشمول ان بہنوں کے بھی سب کے نام پہلے ٹرانسفر ہوگا, اس کے بعد میں پھر جس کے نام چاہیں وہ سیکنڈ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. اب اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بھائی نے یا کسی اور نے آپ کو بتائے بغیر ڈگری کروا لی ہے اور آپ کو آپ کے شیئر سے محروم کر دیا ہے, تو آپ اس میں 12(2) کی اپلیکیشن دے کے اس ڈگری کو سیٹ اسائڈ کروا سکتی ہیں اور اس میں آپ اپنی پارٹی بن سکتے ہیں 110 کی اپلیکیشن دے کے. اس کے علاوہ جو زرعی زمین ہے جہاں پر رقبے ہوتے ہیں کافی سارے اور وہاں پر شجرے کا مسئلہ ہوتا ہے, تو ہماری جو نیچے تحصیلدار کے پاس آپ اپیل کر سکتی ہیں, کمشنر کے پاس آپ جا سکتی ہیں, اے سی کے پاس. اور اس کے علاوہ اگر آپ کا میٹر وہاں بھی سولو نہیں ہوتا, آپ کو ریلیف نہیں ملتا, تو آپ ریونیو کورٹس اور پھر ہائی کورٹ آگے ہر فورم پر آپ اپنا جا کر حق لے سکتی ہیں. اس کے علاوہ خواتین کو ایک یہ ہے کہ کسی کی پراپرٹی ہو اس کے والد صاحب کی اور وہ کافی جائیداد ہے اور بھائیاں اس کے جو 1 سے 2 جائیدادیں استعمال کر رہے ہیں. اب ان جائیدادوں میں اکثر یہ ہمارے لائرز آف پاکستان کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی اور فیس بک پر بھی کافی یہ کویشچنز ہم نے دیکھے ہیں کہ جس میں وہ پوچھتی ہیں کہ جی دکانیں ہیں وہاں پر یا بھائی نے باقی جو پراپرٹی ہے وہ رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے, تو اس کا جو کرایہ وہ پچھلے 20 سال سے والد صاحب فوت ہوئے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں, اس میں سے بھی نہیں ہمیں حصہ دیا, تو کیا اس میں ہمارا حصہ بنتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں, آپ کا اس میں حصہ بنتا ہے. آپ خود بھی کیس فائل کر سکتی ہیں اس کی ریکوری کے لیے کہ جتنا انہوں نے رینٹ استعمال کیا اس میں سے آپ کو اس کا شیئر دیا جائے. اور اگر آپ کا کیس چل رہا ہے تو اس کیس میں بھی آپ اپنی پریئر میں وہ رینٹ مانگ سکتی ہیں اپنے شیئر کے حساب سے. تو جج صاحب آپ کو آپ کے شیئر کے حساب سے جتنا پریویس ایئرس کا جو رینٹ ڈیڈز ہوں گی ان کے مطابق, اگر رینٹ ڈیڈ وہ شو نہیں کرتے کہ جی ہم کتنا کرایہ لیتے رہے, کیونککہ ایک میرے پاس کیس آیا تھا اس میں وہ کرایہ لے زیادہ رہے تھے بھائی 14-15 ہزار روپے ایک دکان کا, لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم تو 3-4 ہزار روپے کرایہ لیتے ہیں. تو پھر جج صاحب نے مارکیٹ ریٹ لگوایا لوکل کمیشن اپوائنٹ کر کے اور اس کے حساب سے پھر ڈگری کی. تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جی آپ جو ہے اس میں حصہ لے سکتی ہیں. اس کے علاوہ کافی خواتین ہمیں میسیج کرتی ہیں کہ جی
ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، تو میری صرف ایک بیٹی ہے۔ اب وہ باقی کہتے ہیں جی کہ کیونکہ تمہاری صرف ایک بیٹی ہے تو اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں، باقی پراپرٹی جو ہے وہ ہم بھائیوں کو آئے گی۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو خواتین جو بیوہ ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حصہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ اگر آپ دوسری شادی نہیں کرتی تو آپ کی بیٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو جو آپ کا اپنا حصہ بنتا ہے وہ بھی ملے گا، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ جتنی پراپرٹی ہے اگر وہ بیک انہیریٹنس میں جاتی ہے تو وہ جو بھی ایز پر لا ہے وہ تو پھر اس پہ امپلیمنٹ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کافی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہماری والدہ جو ہیں وہ پہلے وفات پا چکی ہیں لیکن ہماری نانی زندہ ہیں اور نانی بعد میں فوت ہوئی ہیں، تو کیا ہماری اس میں انہیریٹنس بنتی ہے؟ تو ابھی سپریم کورٹ کی ایک نئی بالکل لیٹسٹ ججمنٹ آئی تھی 2019 میں، اس میں سپریم کورٹ نے اس کو بھی شیئر مانا ہے، اور اگر والدہ کی وفات نانی کی وفات سے پہلے ہو جائے پھر بھی نانی کی جو پراپرٹی ہوگی اس میں نواسیوں کا حصہ بنے گا۔ اسی طرح جو جائیداد ہوگی دادا کی، اس میں اکارڈنگ ٹو اسلامک لاء جو ہے اگر باپ پہلے مر جائے اور دادا کی پراپرٹی میں سے پوتے کا حصہ نہیں ہے، لیکن اب کچھ عدالتیں جو ہیں وہ اس کو بھی پاکستانی لاز میں ڈیفائن کرنا شروع کر دیا ہے۔ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم سے جو ہے وہ صلہ رحمی کرو، اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں اولاد اگر یعنی دادا ہے اور دادے کا بیٹا پہلے فوت ہو چکا ہے اور پوتا ہے تو پوتے کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرنے کا فرمایا گیا کہ انہیں کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، تو بطور صلہ رحمی بطور گفٹ بھی آپ انہیں دے سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کمپلژن جو ہے وہ اس میں نہیں آئی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور یہ کافی انفارمیٹیو بھی تھی۔ اس کے ریگارڈنگ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ پر آ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔